اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے سوالات لیں گے، علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر کون ہے؟ پہلے کالر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میرے دو سوال ہیں۔ پوچھئے۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک نا اللہ والی تھی، ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے نا میری والدہ کو ایک کتاب دی، حالانکہ میری والدہ وہ لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے نا پھر بھی وہ نا زبردستی ان کو وہ کتاب دے دی۔ اچھا، وہ کتاب سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اولیاء کرام کی۔ اچھا تو کیا ہے آپ اس سے متعلق سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ بات نہیں سمجھ رہا ہوں۔ جی وہ نا انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر نا وہ کتاب دے دیجیے گا، لیکن نا پھر ان کی نا وہ 15 دن کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کی جو خلیفہ تھی، خلیفہ نے کہا تھا کہ کتاب لے آؤ لیکن نا پھر واپس لے جانا۔ اچھا، تو اب کی کتاب لے کر نہیں گئے تھے کہ خلیفہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ صحیح۔ تو اب ایک وعدہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، تو کیا اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اچھا، وعدہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وعدہ وفا نہیں ہو سکا کتاب کو کنوے کرنے سے متعلق یا جو بھی تھا واٹ ایور۔ اچھا جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیلو۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ ایک جائیداد کے بارے میں ہے کہ میں چھوٹی بہن ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، بھائی جائیداد نہیں دیتے، اور بھائیوں نے کہا کہ پرانا گھر ہمارا گھر تھا، کم پیسوں میں بیچا تھا وہ، تو اس کے 5,000 بنتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اب وہی 5,000 دوں گا۔ اچھا، جیسے وہ 40,000 کا گھر بکا تھا تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں 5,000 دوں گا، بس تم اس کے ساتھ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس دور میں 5,000 دیں گے ظاہر ہے نہیں، آج کے حساب سے، اور آج کے حساب سے وہ گھر کتنے کا ہے؟ ظاہر ہے لاکھوں کا ہوگا۔ ہاں تو وہ مگر کہتے ہیں 5,000 دوں گا میں، اور مفتی صاحب سے یہ پرسنل، میرے والدین نہیں ہیں، میں بہنوں کے گھر بہن کے گھر رہتی ہوں، تو مجھے کچھ پرسنل باتیں کرنی ہے، تو مفتی صاحب سے کہ نمبر دے دیں، میں عید کے بعد ہے نا، عید کے بعد ان سے بات کروں گی۔ اچھا بہتر، ہاں ٹھیک ہے خاتون، آپ کو نمبر مل جاتا ہے، آپ کو مل جائے گا نمبر، اور آپ کی جو پرسنل باتیں ہیں، ویسے تو میں سارے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے جب بھی کبھی رابطہ ہو تو کوشش کیا کریں مختصر۔ میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب ٹیلی فون سے کتنا زیادہ کتنے میسیجز اور کالز ہوتی ہیں، اور ان کو چونکہ بہت زیادہ انتھک ظاہر ان کی روٹین ہوتی ہے، اس لیے علامہ صاحب کی ماشاءاللہ بہت بزی روٹین، بزی شیڈیول ہے، تو کال کریں بھی تو مختصر، وہ بہت لمبی طویل آپ بات کرتے ہیں، پھر اگر وہ نہیں کر پائیں تو آپ لوگ پہ دل آزاری نہ ہو، اس لیے وہ صاحب آپ کی جانب سے میں نے کہہ دیا۔ اچھا جی ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ سلمان بھائی 3 سوال ہے میرے، دعا سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ پہلا ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھے بغیر دعا کر لیتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ نا ان کے لیے نا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو پردہ دے دے، تو کیا ایسی دعا کرنا جائز ہے؟ اچھا صحیح ہے، اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کون سی دعا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے تاکہ وہ کر سکے، وہ بتا دیجیے گا۔ کون سی دعا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ افضل ہے، ٹھیک، بالکل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بیٹے میرے بات سننا، میں کینسر پیشنٹ ہوں، میرا دسمبر میں ہوا تھا آپریٹ ریکٹم کا، اور میں صاحب سے 1-2 کویسچن پوچھنے، لیکن میں آن لائن نہیں پوچھ سکتی، اگر آپ ان کا مجھے نمبر دے دیتے ہیں۔ میری بہن اپنا خاتون، بزرگ خاتون ہے یقیناً، اور آپ کو مل جاتا ہے نمبر۔ اسماعیل بھائی ایسے کالرز کو مفتی صاحب کا نمبر لازمی دے دیا کریں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے جی، قرآن مجید میں جو سجدہ تلاوت آتے ہیں نا، ان کی کیا حکمت ہے، کیا ان کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا، اور ایک اور سوال ہے کہ ایک نماز صلاۃ و تسبیح جو ہے
یہ سنت غیر موقدہ کی طریقے سے ہی پڑھنی چاہیے یا اس کی کیا طریقہ کار بتا دیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ دیں گے آپ کے سوال کا جواب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی سوال کرنا ہے. میرے ہلو پاس 3 تولے سونا ہے پر میں خود بیوہ ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو دوبارہ بولیے. کتنے تولے سونا ہے آپ کے پاس؟ 3 تولے سونے ہیں 3 تولے. اور میں خود بھی بیوہ ہوں. اچھا اولاد بھی مجھے اولاد نہیں ہے بھی نہیں لیکن ہے. اس کی مجھے زکوٰۃ کا بتائیں کہ اس کی کیا 3 تولے. اچھا آپ یہ بتائیں صرف سونا ہے یا اس کے علاوہ کوئی پیسے ویسے بھی جمع ہیں؟ کوئی چاندی؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 3 تولے سونا. ٹھیک ہے, بیوہ بھی ہیں, اولاد بھی نہیں ہے, اور صرف 3 تولے سونا. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال؟ مفتی صاحبان سے پوچھنا تھا کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہو جائیں یا اس قسم کے خواب. ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم. حضرت صاحب میری بیوی, میری شادی کو 10 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو 2 سال کے بعد بیوی کے حالات جو جیسے بگڑ رہے ہیں, وہ گالیاں بکتی ہے, مجھے برا بھلا کرتی ہے, تہمتیں لگاتی ہے, گھر کے راشن چوری کرتی ہے. ایون اتنی حد تک جو وہ پیشاب کر کے وہ بوتل وہ بھر کے تھوڑا فریج میں ڈال کے رکھ لیتی. میں باہر سے آتا ہوں تو کیا پرابلم ہے؟ مطلب یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے ان کا, سائیکو پیشنٹ ہے؟ نہیں سر, ایسے ہی وہ نفرت بھری, بس ایسے ہی جیلسی ہے میرے ساتھ. مجھے گالیاں, بھائیوں کو بولتی ہے, مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو بھائی یہ کون سے طور طریقے ہیں نفرت میں؟ اللہ اکبر. جس طریقے سے جو باتیں آپ بتا رہے تو کبھی دیکھی سنی نہیں. اتنی حد تک وہ پیشاب کر کے بوتل بھر کے وہ فریج میں رکھ لیتے ہیں. میں دور سے آتا ہوں نماز. استغفر اللہ. بہرحال ٹھیک ہے, میں نے تو اس طرح کی ایسی کوئی غلاظت کی مثال پہلے سنی نہیں جو رویہ آپ نے بتایا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. مفتی صاحب بتائیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا کیا سوال؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ میری ابھی عمر جنگ ہے لیکن وہ میرا نفس کی کمزوری کی وجہ سے قطرے آتے ہیں تو وضو میرا نہیں رکتا ہے. اچھا, میں کبھی وضو کرتا ہوں, وضو کر کے اٹھتا ہوں تو قطرے آ جاتے ہیں, تو کبھی جو ہے نماز کے دوران آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر. نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اسی وجہ سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھا جی, نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, صاحب دین پاک پتن شریف سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ بابا فرید کی نگری. کیا سوال؟ ہاں جی, اللہ آپ کو اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب عطا فرمائے. آمین. اور اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اچھا, لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اچھا جی, نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کل بھی سوال کیا تھا, بھائی ہمارے سے ناراض ہے, بڑا بھائی ہے, 5 سال ہو گیا, ہماری والدہ زندہ تھی اس وقت ناراض تھے. صحیح. میں نے بہت کوشش کرتا ہوں, جب بھی ملتے ہیں تو میں سلام دعا کرتا ہوں, وہ میرے سے نہیں کرتے ہیں. میرے کو بچے اپنے وہ چاہتے ہیں, وہ چاہتی ہے, بھائی وہ بولتے نہیں ہیں, تم بتاتے ہو. کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. جواب ان کا کل دے دیا بڑا تھا. بھائی ہے میرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ گئے, ہم سمجھ گئے. ہاں وہ ظاہر ہے سمجھ آئی. کل بھی کال آئی تھی آپ کی, آپ نے کہا تھا کہ حسن نوید صاحب نے ان کا جواب دیا تھا کہ بڑا بھائی ہے, اس سے ناراضگی کی وجہ سے بات نہیں کر رہا. یہی کہا تھا نا. اللہ قطع تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں, آپ ان کو سلام کریں, آپ ان کے ساتھ بات کریں. وہ نہیں کرتا ہے تو آپ کے سر گناہ نہیں ہے. بالکل صحیح. سیدھا اس کا جواب یہ ہے. لیکن علامہ صاحب وہ بیچارے کا دل دکھا ہوا ہے کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہا. بہرحال چلیں, ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں ایک فارماسسٹ ہوں اور اس حوالے سے مجھے کوسچن پوچھنا تھا. اچھا, کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ میں نے لائسنس دیا تھا 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے مجھے کچھ پیسے بھی ملے ہیں, تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, دھوکہ دی ہے, تو ان پیسوں سے میں نے کچھ زکوٰۃ کے پیسے بھی دیے ہیں, تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ان پیسوں کا کیا سٹیٹس ہے, آیا وہ حرام ہے؟ اچھا, آپ کیا ہیں, آپ شعبہ کیا آپ کا؟ فارماسسٹ ہوں. فارماسسٹ ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ مفتی صاحب دیں گے آپ کو جواب. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے, دوسری رکعت میں انہوں نے اتحیات پڑھنی تھی, وہ بھول گئے, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے تیسری بھی پڑھ لی اور چوتھی بھی پڑھ لی. صحیح ہے. اور پھر سلام پھیر دیا. کیا انہوں نے سجدہ صاحب کرنا تھا اس میں؟ اچھا نہیں, سجدہ صاحب کیا نہیں. 2 رکعتیں ہوئیں یا 4 ہوئیں؟ اچھا, کیا نہیں نا سجدہ صاحب انہوں نے؟ نہیں, سجدہ صاحب نہیں کیا. ٹھیک ہے, 4 پڑھا دی 2 کی جگہ.
जी जी जी, दूसरी रकात में 2 रकात थी, मुफ्ती साहब 4 पढ़ा दी बस। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि अंकल मुझे फुल बैरी है। क्या है बेटा आपको? मुझे बेटा टीवी नहीं देखो बेटा, मुझसे बात करो। क्या है आपको प्रॉब्लम? मुझे फुल बैरी है। अच्छा, फुल बैरी। अच्छा, फिर बेटा? हाँ बच्चा, वो टीवी देखने से बाज नहीं आ सकेगा, मुश्किल हो जाएगी तो वो नहीं बात कर पाएंगे। जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल भाईजान, 2 सवाल आते हैं। पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, ये एक तो ये सबसे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर कोई अपनी बच्ची की शादी करता है, सही, लेकिन जिस जगह पे शादी हुई वो उस बच्ची के बिल्कुल यानी रिश्तेदार है, फूफो वगैरह, सही, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेल सेक्स नहीं है। बाद में तो पता चला कि वो मेल सेक्स में नहीं था। अच्छा, सही है, मेल नहीं है। हाँ ठीक है, जी। सही है। तो सर उसके लिए नकाह फासद होगा क्या? उसके लिए हुकूमत की तरफ से क्या उसके लिए हद है? और इस्लामी ज़ाहिर मर्दानगी नहीं। ठीक है, अच्छा हुकूमती सतह पे पूछना चाह रही हैं या आप शरई नौयत का सवाल है? दोनों तरह से बताएं। दोनों तरह से रहनुमाई, बिल्कुल ठीक है। लॉ क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, इस हवाले से वो चाहती है। एक और सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये कि सुन्नत मौक़दा बगैर उज़र के बैठ के पढ़ी जा सकती है। सुन्नत मौक़दा किसके? बैठ के, बगैर उज़र के बैठ के पढ़ी जा सकती है, यानी सुन्नत मौक़दा। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी सुन रहा हूँ। भाई आपको पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं हम। जज़ाकल्लाह। और दूसरा सवाल ये है कि हम मदीना शरीफ या मक्का शरीफ जाते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। चले आगे चले। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी क्या सवाल है? साहब, बख्तियार अहमद साबरी बोल रहा हूँ उकाड़ा से। जी जी जनाब साबरी साहब, क्या सवाल? जी उलमा कराम को मेरा बहुत बहुत सलाम। जी, बहुत इनकी ज़ियारत मुझे पाक पतन शरीफ होती रहती है माशाअल्लाह। ये हमारे साथ आते हैं हर साल। बिल्कुल, मैं खुद भी आता हूँ मुफ्ती साहब के साथ। खुश अल्लाह साहब भी 1-2 साल से नागा कर रहे हैं, इस साल लेके जाए। जी मुझे ये शौक है कि मैं कुरान पाक हाथ से लिखता रहता हूँ। ठीक है। मुझे 4 साल हो गया कुरान पाक हाथ से लिख रहा हूँ। सही। अभी मैंने दूसरा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। ठीक है। जिसकी रूनुमाई यहाँ मैं करवाऊंगा 27 रमजान को। अच्छा ठीक है। गुजारिश है, मुझे कोई साहब कहने लगे कि ये लिखना ही नहीं, आप पढ़ो भी। अच्छा। आया मुझे ये मतलब अलहदा से जैसे मेरी रूटीन थी पढ़ने की, वो पढ़ना भी पड़ेगा ये, या यही पढ़ाई में भी आ जाएगा? मतलब खत्ताती जो है वो पढ़ाई में आ जाएगी या नहीं? ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है ना कि मैं अपने शौहर के माल में से जो है अपने मरहूम वालिदैन के लिए कुछ खैरात कर सकती हूँ? अच्छा, शौहर की इजाजत से या बगैर इजाजत? उसका सब माल तो मेरे पास है ना। ठीक है, आपकी कस्टडी में। और आपकी दूसरा सवाल ये है ना कि रमजान में जो है ना इसके गुस्ल के बाद कुछ खाया पिया पीना कैसा है? बिल्कुल ठीक है। रमजान के क्या फरमाया? मैंने कहा रमजान में गुस्ल के बाद जो है ना खाना पीना कैसा है? गुस्ल के बाद खाना पीना? मैं समझ नहीं रहा हूँ आपकी बात में। है इसके गुस्ल के बाद। अच्छा, उसके गुस्ल के बाद खाना पीना। अच्छा ठीक है। तो जब मतलब पाक होने कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं खाना चाहिए। नहीं, पाक होने के बाद हालत रोजा, देखें आप ना, ये सवाल जरा मुबहम है। आप पाक होने के बाद ये कह रही हैं कि रोजे के मतलब दिन अगर आप पाक हुई हैं उस वक्त खाना पीना? दोपहर में गुस्ल करे ना उसके बाद। अच्छा, दोपहर में किया तो उसके बाद खाना पीना। अच्छा ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मुफ्तियान किराम इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देंगे। नाज़रीन किराम, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मजीद कॉलर्स, मजीद सवालात हम देंगे, उनके जवाब 2-4 कॉल्स। ठीक है। अच्छा बहरहाल कॉल्स नहीं लेंगे, देंगे आपको जवाब इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है एक बार फिर नेमत इफ्तार में। लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए आपने किए सवालात मुफ्तियान किराम देंगे आपके सवालात के शरीयत मुताहरा की रोशनी में शफाफ जवाबात। आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझें जो उलझने आपके जहनों में हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल में शामिल होते हैं। एक कॉलर के जरिए 10 लोगों के सवाल हल होते हैं। जी मुफ्ती साहब।
سوال کیا کہ کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے سیرت النبی اور سیرت اولیاء پر کتاب دی تھی، وہ واپس کرنی تھی پڑھ کر، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر خلیفہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی واپس کرنا لیکن پھر واپس لے جانا، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب یہ جو کتاب ہے نا سیرت النبی پر اور سیرت اولیاء پر، تو ظاہر ہے کہ یہ جو پیر صاحب کی تھی تو ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائے، اور اگر ان کے ورثاء نہیں، کوئی بھی نہیں، تو اپنے پاس ہی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سیرت انبیاء کو اور سیرت اولیاء کو اپنانے کی کوشش فرمائیں، لیکن بہرحال ان کے ورثاء ہوں تو کتاب انہی کی ہوگی، ان کو واپس کر دیجئے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں جی آپ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کی ملک دے۔ اچھا، اس کے بعد بہن نے یہ سوال کیا کہ بھائی جو ہے وہ جائیداد نہیں دے رہے۔ دیکھیں یہ عام طور پر یہ فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ فریقین کے ہوتے ہیں۔ ہمارے دارالافتاء میں بھی کوئی فیصلہ اس طرح آتا ہے، استفتاء آتا ہے تو ہم دونوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوری بات سن کر پھر فیصلہ دیتے ہیں، اس کے بغیر نہیں دیتے۔ بہرحال آپ نے میری بہن کہا کہ بھائی جائیداد نہیں دے رہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو بہت غلط کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ایسا کرنا یعنی گناہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ میں نے ایک روایت میں اس پہ پڑھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے 7 پیسے دبا لیے تو اسے روز قیامت 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ تو یہ دے سکتے ہیں آپ، تو لہٰذا جو آپ کی بہن کا حق بنتا ہے آپ انہیں دے دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ درود پاک کے بغیر دعا، جی حدیث پاک ہے کہ جو دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، مجھ پر اور میری آل پر، تو فرمائے کہ وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو لہٰذا آگے پیچھے یا کم از کم آخر میں، دعا کے آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ اچھا، یہ قبولیت کے درمیان جو رکاوٹ ہے کہیں وہ یہ ایک سبب، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ درود جی نہیں پڑھتے، معلق رہتی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا بہن کا جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ بعض اوقات ان کے بچنے کی امید نہیں، یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے۔ دیکھیں یہ دعا کرنا کہ یا الہ العالمین اگر اس کے حق میں شفا ہے، صحت ہے تو شفا عطا فرما، اور اس کے حق میں شفا نہیں ہے تو یا الہ العالمین اس پر کرم فرما۔ تو یہ دعا یہ اس طریقے سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مرنے کی دعا، انتقال کی، یہ کرنا مناسب نہیں۔ مناسب نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ بلا مفتی صاحب کہ دعا کون سی افضل ہے؟ دیکھیں دعائیں جتنی ذکر کی گئی ہیں کہ بلا مفتی صاحب نے ابھی دعائیں معصورہ ذکر کی ہیں، دعائیں مسنونہ ذکر کی ہیں، مفتی صاحب نے بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں، ساری کی ساری دعائیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری افضل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں آج کے دنوں میں آگے نیچے ایک سوال بھی آیا کہ لیلۃ القدر جیسے آ رہی ہے، تو لیلۃ القدر کے اندر کہ بلا مفتی صاحب اس کے ساتھ لیلۃ القدر کا بھی شامل کر لیں۔ لیلۃ القدر کی ایام ہے یہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا رب العالمین تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو سب سے، اور استغفار جو ہے ایک بہت بڑی دعا ہے، استغفار کرتے رہنا ہمیشہ۔ دوسرا بھائی نے پوچھا کہ سجدہ تلاوت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں سجدہ تلاوت کی جتنی آیات طیبات ہیں ان کے اندر یا تو سجدے کا حکم ہے اسجدو کہ سجدہ کرو، یا پھر کفار کا حکم ہے، کفار کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کو سجدے کا حکم ہوتا سجدہ نہ کرتے، تو بندہ مومن فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، ہم خدایا تیری بارگاہ کے اندر، یا اس جدو ہے تو فوراً حکم کی تعمیل کی، یہ اس کی حقیقت ہے۔ نماز میں آ جائے نماز میں سجدہ کریں، نماز کے علاوہ آئے اور آپ تلاوت کرتے کرتے قرآن کو سائڈ پر رکھیں اور سجدہ ایک سجدہ کریں، نہ اس کے اندر کھڑے ہونا ہے، نہ سلام پھیرنا ہے، نہ کوئی نیت کرنی ہے، تلاوت کو موقوف کر کے سجدہ کرنا ہے اور دوبارہ وہیں سے تلاوت کو شروع کرنا ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ اس سنت موقدہ کی طرح پڑھیں گے یا سنت غیر موقدہ کی طرح؟ تو اس کو سنت غیر موقدہ کی طرح اتحیات کے بعد جو ہے درود و سلام اور کھڑے ہو کر ثنا۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرے پاس صرف 3 تولے سونا ہے، اس سے بار بار ہر چیز پوچھے گی کہ پیسے وغیرہ کچھ، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو صرف 3 تولے سونا ہے، تو اس صورت کے اندر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ علامہ قدرت بیوی گالیاں بکتی ہے بہت زیادہ اور بڑی بدتمیزی کرتی ہے، معاشرتی مسئلہ ہے۔ جی بالکل، یہ
بیوی جو گالیاں بکتی ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے. بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور باقاعدہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے تم کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے اور ان کے جہنم میں ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ شوہروں کی نافرمان ہیں. تو شوہر کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے. بیوی کے گھر کے جو افراد ہیں, شوہر کے گھر کے افراد مل کر بیٹھا کر اس کو سمجھائیں. حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ, بیٹھ کر اچھے طریقے سے سمجھائیں بجائیں. پھر بھی اگر نہیں مانتی تو پھر شریعت نے جو آپ کو حق دیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سجدہ تلاوت کے حوالے سے ویسے تو یہی ہے کہ جیسے آپ سجدہ کر پڑھ رہے ہیں تلاوت, آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر لیں گے تو سجدہ آپ کا ہو جائے گا. کہ مفتی صاحب نے اس کے اندر الحاق فرمایا کہ کھڑے ہونا مستحب ہے, تو کھڑے ہونا سجدہ کریں, ورنہ بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کر لیں گے تو سجدہ آپ کا ہو جائے گا. اصل میں علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ اس سے سجدہ ہو جاتا ہے, لیکن کھڑے ہونا مستحب ہے, اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا. وجوب ساکت ہوتا ہے اس طرح, ٹھیک ہے. اچھا جی, وجوب ساکت نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے. اچھا, وجوب ساکت کا مطلب مستحب ہے آپ نے کہا, وہ مستحب اور سنت ہے. اگر نہیں کیا سجدہ ہو جائے گا, آپ کا واجب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, واجب ادا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے دیکھا ہے, تو آقا علیہ السلام کی نسبت سے جو بھی خواب دیکھا دیکھنے والے کے لیے اچھا ہے کہ یعنی حضور علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے خوش دیکھا تو اچھا خواب ہے, یا آقا علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ تھوڑا سا اس طرح دیکھا کہ اپنا چہرہ اندر پھیر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح کریں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈھالیں. تو عام طور پر آقا علیہ السلام جب خواب میں تشریف لائیں تو وہ آقا ہی ہوتے ہیں, اور خواب میں تشریف لانا انتہائی اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے کہ یہ نعمت چھن جانا, یعنی دیکھیں نا آپ کے پاس دولت ہے تو آپ سب کو بتائیں گے میرے پاس اتنی دولت ہے, تو چور تو آ جائے گا. تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی مجھے خواب میں زیارت ہوتی ہے, تو سب سے بڑا چور تو شیطان ہے, وہ آپ کو ریاکاری بھی ڈال دے گا, آپ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا. اور پھر عام طور سے لوگ نا مصعب یقین بھی نہیں کرتے, اور پھر وہ انسان اس طرح کی باتیں نہ کریں, اپنے تک رکھیں گے زیادہ بہتر ہے, راز میں رکھیں. زیادہ سے زیادہ کوئی معبر ہو اس سے پوچھ لیں, لیکن یہ بات کسی سے بیان نہ کریں. ایک سوال یہ ہوا کہ قطرے آتے ہیں, یعنی جوان ہیں اور اس طرح مطلب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, وضو نہیں کر سکتے. دیکھیں حکم یہ کبھی کبھار آتے ہیں تو پاکی حاصل کیجئے, وضو کر لیجئے, نماز پڑھ لیجئے. لیکن ہر وقت آتے ہیں, جس سے انہوں نے بتایا کہ وضو کرنے کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. تو اب آپ شرعی معذور کے حکم میں ہیں. شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا, پاکی حاصل کر لی, پہلے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد اب اگرچہ وہی عذر آپ کے ساتھ لاحق ہے, وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, آپ نمازیں پڑھیے, قرآن شریف پڑھیے, نفل پڑھیے, کچھ بھی پڑھیے. ہاں, اس کے علاوہ قطروں کے علاوہ کوئی اور اگر ناقض وضو پایا گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اگر یہی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تو پھر سے پاکی حاصل کرنی ہوگی اور پھر سے وضو کرنا ہوگا, اور پھر پورے ٹائم کا وہی حکم ہوگا جو پہلے ہے. اس کے بعد جو ہے اصل میں شرعی مسائل ایسے ہوتے ہیں نا, اس کی پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے. بالکل صحیح, نہ بتائیں تو سارے احکامات, سارے لوازمات ضروری ہے. بالکل صحیح جی. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ بڑا بھائی ناراض ہے تو میرے بھائی ان کو راضی کیجئے. بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, آپ جائیے راضی کریں, سب سے بہتر یہ ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کو دھتکارتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے واپس آ جائیں, لیکن آپ نے اپنا حق پورا کر لیا, حجت پوری کر لی. جب بھی وہ ملیں آپ سلام کریں, وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو, کبھی نہ کبھی ان کے دل میں آپ کے لیے نرم جذبات پیدا ہو جائیں گے. لیکن آپ سلام کریں گے تو آپ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہوا کہ میری ایک بہن نے سوال کی کہ یہ فارماسسٹ ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا جو سرٹیفکیٹ تھا, لائسنس تھا, وہ میں نے کسی کو 1 سال کے لیے دیا, اب اس کی پیمنٹ, اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اگلا ادارہ اس قابل نہ ہو, اور آپ نے اپنا جو لائسنس ہے وہ انہیں دیا اور انہوں نے اس کا استعمال کیا. ظاہر ہے کہ وہ اس قابل ہوتے نہیں لیکن آپ کا نام استعمال کرتے ہیں, تو یہ دینا غلط ہے, اس کی پیمنٹ بھی غلط ہے, عوض بھی غلط ہے. اب جو عوض یعنی پیمنٹ آ چکی ہے, آپ اسے کسی بھی نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی یعنی اس میں کسی بھی نیک کام میں بغیر ثواب کی نیت سے آپ خرچ کر دیں, کسی غریب کو دے دیں, کچھ بھی کر دیں, ثواب کی نیت نہیں ہوگی. جو زکوٰۃ کی رقم آپ نے ادا کی تو وہ آپ کو اپنے دوسرے پیسوں سے, جو جائز پیسے ہیں وہ پیسوں سے زکوٰۃ کی رقم آپ کو ادا کرنی ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے 10,000 اس میں سے نکالے تھے زکوٰۃ کے لیے, تو وہ ادا نہیں ہوئے, آپ علیحدہ سے اس کو نکالیے. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب سجدے کا کیا سوال ہے وہ سر؟
کس کا؟ سجدے سے ریلیٹڈ. ہاں یہ سوال ہے کہ دوسری میں تشہد نہیں کیا. اچھا 4 رکعتیں امام صاحب نے 2 رکعت میں 4 پڑھا دی. 4 رکعتیں امام صاحب نے دوسری رکعت کے اندر جو ہے ان کو بیٹھنا تھا, سلام پھیرنا تھا, انہوں نے سلام نہیں پھیرا اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن تشہد کیا ہوا تھا. ان کے پاس بہت اچھا چانس تھا لیکن تشہد کیا ہوا تھا, وہ کھڑے ہو گئے, تیسری بھی پڑھا لی, چوتھی بھی پڑھا لی اور آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا. تو یہ نماز بھی ان کی 4 رکعت تراویح بھی چلی گئی اور منزل بھی چلی گئی. یہ منزل بھی ان کو دہرانی پڑے گی, منزل پڑھنی پڑے گی. اچھا یہ ایک بڑا سینسیٹیو سوال آیا ہے, قبلہ مفتی سہیل صاحب اس کا جواب دیں گے کہ بچی ہے اور میں صاحب اس کا بریک کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو جواب لے لیتا ہوں. ناظرین کرام ایک بریک ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات اگلے سیگمنٹ میں. اللہ کی رحمت حسینہ شان رمضان جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں. آپ کے سوالات کے جوابات. جی علامہ صاحب. جی ایک تو یہ ایک بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, وہ کاڑا سے ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ میں قرآن لکھتا ہوں, خطاطی کرتا ہوں, اور بڑا شوق ہے مجھے, لیکن مجھے کسی نے کہا کہ بھئی خالی لکھنے سے کام نہیں کرے گا, چلے گا, پڑھنا بھی پڑے گا. تو بالکل صحیح بات ہے, لکھنا خود ایک محبت کی نشانی ہے, پیار کی نشانی ہے, لیکن جو قرات ہے, پڑھنا ہے, اس کے لیے آپ کو تو آپ لکھتے بھی رہیں ساتھ پڑھتے بھی رہیں, الفاظ کو آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کا پڑھنا بھی ہوگا, اور اہتمام سے الگ بھی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں. اور سلمان بھائی میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے سے, قبلہ مفتی صاحب, ہمارے معاشرے سے اس وقت تلاوت قرآن بہت زیادہ اٹھ گئی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی رمضان میں پڑھا جاتا تھا وہ بھی کم ہو گیا یہ میڈیا کے سارے ڈرامے بازیوں کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن پڑھنا ہمارے گھروں سے وہ جو صبح آواز آتی تھی نا وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو تلاوت قرآن اپنے گھروں میں کیجئے, تلاوت قرآن کیجئے. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب دوسرا یہ جو بھائی کی آپ بات کر رہے تھے لکھنے والے خطاطی, قرآن کو لکھنا بھی عبادت میں آئے گا جو لکھ رہا ہے؟ قاری خیر ہے, قاری خیر ہے, قرآن کو لکھنا بھی عبادت. جب لکھے گا تو پڑھے گا بھی, پڑھتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لکھے گا تو دیکھیں آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے لکھتے ہیں نا. حضرت وہ تلفظ نہیں کرتا نا. ہاں تلفظ کہہ رہے ہیں, جو لکھ لے اس کو تلفظ کر لیں, قرات کر لیں. بالکل میں نے یہی مشورہ دیا ان کو, میں نے کہا جب آپ لکھ رہے ہیں تو ساتھ پڑھتے بھی بس ثواب میں. سبحان اللہ. جی شوہر کے مال میں سے میں خیرات کرنا چاہتی ہوں اپنے والدین. تو دیکھیں شوہر کا مال انہوں نے کہا کہ میرے تصرف کے اندر ہے, ٹھیک ہے آپ شوہر کا مال آپ کے تصرف کے اندر ہے, اس میں آپ اپنے لیے استعمال کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے, لیکن آپ اپنے والد کے لیے خیرات کر رہی ہیں تو آپ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں. ٹھیک ہے. ایک بہن نے سوال کیا کہ میں روزے کی حالت میں, یعنی ماہواری تھی اور روزے کی حالت میں دن میں پاک ہوئی ہوں, میں نے غسل کیا ہے, تو کیا میں اس کے بعد کھا پی سکتی ہوں؟ تو چونکہ روزہ تو آپ کا ختم ہو گیا, روزہ تو نہیں ہے, شروع صبح سے آپ پاک نہیں تھی, آپ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں تعظیماً, لیکن شرعاً جو ہے وہ آپ کھا سکتی ہیں. کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بغیر عذر کے, نہیں تو بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر عذر ہے تو جس طرح عذر کی بنا پر فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے تو سنت موقدہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ایک سوال یہ بہن نے کیا کہ ان کے گھر کی بچی کی جہاں پر شادی ہوئی تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ شخص جو ہے وہ مطلب محروم ہے اور اس میں اہلیت نہیں ہے. دیکھیں یہ مسائل ہمارے دارالفتہ میں بھی کئی مرتبہ اس طرح آئے ہیں. اچھا میں آپ کو, چونکہ ہمارے ساتھ یہ بیتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں, تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, کئی مرتبہ لڑکی خامخواہ الزام بھی لگاتی ہے. اچھا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہوں, جنرلی طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, اس سے نفرت کرتی ہے, تو ٹھیک ہے اپنے والدین کو آ کر بتا دے کہ میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, یہ شادی سے پہلے ہی منع کر دینا چاہیے تھا. لیکن غلط الزام لگانا تو ظاہر ہے کہ غلط الزام غلط ہے, گناہ ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے روکنا چاہیے. کسی کو رسوا کرنے کے لیے آپ سامان کرو گے, آپ کی عزت رہے گی. وہ دیکھیں آپ نے کسی کو بے عزت کرنے کے لیے یہ کیا نا تو یہ لوٹ کر آئے گا, آپ بھی بے عزت, خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی معاملے میں بھی بے عزتی ہو جائے گی, کہیں اور شادی کی ماں رسوائی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور مصطفیٰ اللہ معاف کرے, یہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے کیسز آئے, یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ایسا. بالکل علامہ صاحب میں تائید کروں, آسانی کے ساتھ وہ لڑکی کے ماں باپ, اس کے بہن بڑی آسانی کے ساتھ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے, اور وہ بیچارہ علامہ صاحب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. صحیح بات. میرے سامنے کئی ایسے کیسز ہوئے کہ میں نے پھر لڑکے سے کہا, میں نے کہا آپ اگر نہیں ہو نا, آپ اللہ پر چھوڑو, آپ شادی کریں,
اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. اب یقین کریں کہ شادی ہوئی سال کے اندر اولاد بھی ہو گئی. بالکل صحیح بات. اور پھر آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لڑکی کی شادی کہیں اور ہوئی ہے اور ایک عرصے تک اولاد سے محرومی رہی. تو اللہ رب العالمین مکافات عمل فرماتا ہے. بالکل صحیح. اسی لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی سیو کرنا ہے. اچھا اب اگر حقیقتاً ایسا ہے, واقعتاً ایسا ہے اور لڑکی بیچاری مجبور ہے, ظاہر ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ پہلے اس سے مطلب جو گھر کے سربراہ ہیں دونوں جانبین سے جو قابل اعتماد ہیں ان کے پاس بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کروائیں. اگر نہیں ہوتا تو لڑکی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عدالت جائے, جج کے سامنے اپنا مدعا پیش کرے, جج جو ہے اس کے شوہر کو بلائے. اس کے شوہر کو بلانے کے بعد اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے 1 سال کا ٹائم اسے علاج کے لیے دیا جائے, کیونکہ عام طور پر اگر ہلکا پھلکا ہو علاج ہونا ہو تو 1 سال کے اندر علاج ہو جاتا ہے. 1 سال کا ٹائم دیا جائے. اگر 1 سال کے بعد بھی وہ بالکل قابل نہیں ہے, علاج نہیں کروا سکا, تو پھر جج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کروا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب. کل قبلہ مفتی صاحب وہ جو ایک سوال آیا تھا, ہماری بہن کا 23 سال کے بعد شادی ہوئی تھی, میں نے تو اس کا جواب نہیں دیا تھا, مفتی احسن نوید صاحب نے دیا تھا. اس میں ایک جز رہ گیا تھا, انہوں نے کہا کہ طلاق 1 دی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ فرما دیجیے. جی دیکھیں, 1 طلاق اگر دی ہے تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے سوچنے سمجھنے کا. آپ کے پاس بھی, شوہر کے پاس بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ والصلح خیر. قرآن کریم میں ہے کہ اگر شوہر کا دل کسی اور طرف مائل ہو بھی جائے, ایسا ہو بھی جائے, تو پہلی بیوی کو تھوڑا سا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, بس وہ ناراض ہو گئی دوسری شادی کیونکہ زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ رہے, کیونکہ 23 سال کا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے. تو آپ صلح کو بڑھاتی رہیں, صلح کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ وقت آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا, ہدایت دے گا, اور وہ آپ کی طرف بھی مائل ہو جائیں گے. ہاں ویسے مصعب کروڑوں میں کوئی ایک آدھی مثال ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہے دوسری شادی کے لیے پہلی جو بیوی ہے وہ راضی بھی ہو جائے اور پھر وہ بعد میں بھی پریشان. اچھا آج آپ راضی, آپ پہلے سے ان کو منع کر دیتی ہیں, لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے شوہر کو بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, وہ کر سکتا ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے آپ سے مشورہ کیا تھا, آپ کے مشورے پر وہ چلنا چاہتے تھے, تو آپ اجازت نہ دیتی ہیں, آپ انہیں منع کر دیتی ہیں. آپ نے اجازت بھی دے دی اور آپ جو ہے نا وہ خود طلاق مانگ رہی ہیں. تو اس طرح نہ کریں. ظاہر ہے کہ آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ کیا کریں گی, کہاں رہیں گی. اسی لیے 23 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, تو آپ صلح کی طرف بڑھیں, اپنا رویہ اچھا رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. میں اصل میں گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کا میں نے کہا جامع معنی کیا کریں, علماء کرام نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس کا جو جامع معنی جواب دیا نا مفتی صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں, وہ مفتی سہیل رضا مجیدی صاحب نے دیا. لیکن آخری جو انہوں نے بات کی ہے میں صرف اس میں شامل ہوں گا, باقی انہوں نے صحیح کر دیا سارا, کہ والصلح خیر, کہ میری بہن صلح کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے, برکت رکھی ہے. اس دن دوسری شادی پر بڑے شد و مست سے بیان جاری فرمایا تھا, بہت جوش و خروش کے ساتھ, لیکن دوسرے دن بالکل خاموش تھے. اب یہ کیوں خاموش تھے, ان سے پوچھیں. بہرحال وہ بات اپنی جگہ, لیکن علامہ صاحب ایک بات بتائیں, یہ خواتین جو شرعی حق ہوتا ہے مرد کا دوسری شادی کرنا ہے, اس کے آڑے کیوں آتے ہیں, شریعت کے سامنے کیوں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں خواتین؟ نہیں, مفتی صاحب نے اس کا مسئلہ پورا بیان کر دیا, آپ سارے کا سارا بتا دیا کہ بھائی تھوڑا سا آپ بھی ارشاد فرما دیں, آپ علماء ہیں, آپ سے میں سمجھتا ہوں بات مکمل ہو. اس دن آپ خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ اس کے حضرت راز و نیاز کی باتیں اب حضرت ابھی بھی کنارہ کر رہے ہیں, تو کیا بات. جی علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب, کوئی سوال؟ مکمل ہو چکے سوال. اچھا, اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جب صبر کا معاملہ ہے تو صبر ہی کرنا چاہیے ظاہر ہے, یا پھر پہلے اجازت نہ دیں, اگر وہ اخلاقی طور پہ جو بات حضرت نے کی ہے, میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیں, دوسری شادی کا شریعت نے شوہر کو حق دیا ہے, اور وہ اگر اپنا حق استعمال کرتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ بیوی کیوں آڑے آ جاتی ہے, ظاہر ہے بیوی چاہتی ہے کہ میرے حق پہ کوئی نہ آئے. اچھا بہرحال علامہ صاحب, میں جو ہے وقفے کی طرف آپ حضرات کا بہت شکریہ. اور میں یہ بتاؤں, دنیا کے, میں جب کسی بات ہوتی ہے, یہ میں دیکھیں تحدیث سے نعمت کی لرز کر رہا ہوں, دنیا کا خوش قسمت ترین انسان وہ ہوگا کہ جو جسے اس کی بیوی دوسری شادی کے لیے اجازت بھی دے, اور پھر دونوں بیویاں جو ہیں باہمی محبت کے ساتھ بھی رہتی ہوں, اتفاق کے ساتھ بھی رہتی ہوں. اور دنیا کے کروڑوں میں سے جو چند ایک خوش نصیب لوگ ہیں, الحمدللہ ان میں سے ایک میں ہوں. یہ تحدیث سے نعمت کے لیے میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو 2 شادیاں راس آ جاتی ہیں اور وہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی, میں کہتا ہوں, اتحاد اور اتفاق کے ساتھ
रहा करते हैं। अल्लाह का बहुत अल्लाह शुक्र ताला है। इस इत्तेहाद को कायम व दायम फरमाए। आमीन नजर बद से अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला नजर बद से भी बचाए अल्लाह और हिफाजत करे आपकी। उन दोनों को मोहब्बत के साथ ही रखे हमेशा। अल्लामा लियाकत हुसैन नजरी साहब, दुनिया के अंदर जितने अल्लामा लियाकत हुसैन नजरी साहब आज मेरा, हमारे घर वालों का, अपने घर वालों का, मुसाब के हम सबके घर वालों का एहसान करेंगे पूरे आलम इस्लाम का। बिस्मिल्लाह। इस्माइल जलाली साहब का, इनकी सारी टीम का, जितने हमारे साथी हैं यहाँ बैठे हुए, अल्लाह ताला हमारे घर वालों की, हमारे बच्चों की, जितने हमारी भाई और ये बहनें, सारी टीम की खास तौर पर कीजिएगा कि अल्लाह ताला रमजान सही तरीके से रमजान मुबारक से तरीके से गुजर जाए। और मुफ्ती साहब किबला जितने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शामिल हैं हमारे साथ दुआ के अंदर आमीन कह रहे हैं, हम सब की नियत करते हैं पूरे आलम इस्लाम में। दुआओं को कबूल करने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है कि बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हितानुना यासीन सक़फ़ुना काफ़ा या आइन साद किफ़ायतुना हामीम आइन सीन क़ाफ़ हिमायतुना फसयकफ़ीकाहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम सितरुल अर्शि मस्बूरुन अलैना व आइनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला यक़दिरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिम महफ़ूज़। गिरद मन गिरद खानाए मन, गिरद खानाए मन, गिरद ज़नो फ़रज़ंदान मन, गिरद मालो दोस्तान मन, तो हिसारे हिफाजत मिशवी तो निगहदार बाशी। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह की रहमतों का खजीना शाने रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफ़ीना शाने रमजान।